نگران وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ مہینے کی پہلی تاریخ تک یعنی نومبر کی پہلی تاریخ تک پاکستان سے جو ایلیگل امیگرنٹس ہے، خاص طور پہ افغان ایلیگل امیگرنٹس ہیں، ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہ ڈیڈ لائن جو ہے سرفراز بگٹی نے بچائی، جو انٹیریئر منسٹر ہیں، نگران انٹیریئر منسٹر ہے اس ملک کے، اور ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ شاید افغان ایلیگل امیگرنٹس یا افغان امیگرنٹس کا ایشو جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ایشو نے سرفراز بگٹی کے پروونس میں بڑا ڈس بیلنس پیدا کیا ہے۔ نہ صرف بلوچستان بلکہ سندھ بھی ایسا ہوا ہے جہاں پہ ایک بڑے عرصے سے ایلیگل امیگریشن مسئلہ ہوا ہے، اور سندھ کے لوگ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ یہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ جی ایلیگل امیگرنٹس، خاص طور پہ جو افغان ایلیگل امیگرنٹس ہیں، ان کو اپنے ملک میں بھیجا جائے۔ امیگریشن کے مسئلے نے پوری طور پر پاکستان کو بڑے پیمانے پہ متاثر کیا ہے۔ پنجاب میں، کراچی میں، کوئٹہ میں اور ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں اگر آپ مارکیٹس دیکھیں گے، کمرشل مارکیٹس دیکھیں گے، تو آپ کو وہاں پہ بہت سارے شاپنگ پلازاز میں اور جو پوش علاقوں میں بھی ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ٹریڈرز کی یا جو شاپ کیپرز ہیں وہ ایسی ملے گی جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جی افغان ایلیگل امیگرنٹس ہیں، یا وہ افغانز ہیں جو اس سارے 2-3 دہائیوں میں پاکستان کی طرف شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ کے پی میں بھی بڑے پیمانے پہ موجود ہے، اور یہ آوازیں ہمیں کے پی میں سے بھی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس وقت اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت ریئلی سیریس ہے کہ ایلیگل امیگرنٹس کو پاکستان سے باہر بھیجا جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں 2-4 چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیریسنس کتنی ہے۔ پاکستان میں افغان ایلیگل جو امیگرنٹس کی جو آمد ہے، اس کا پورا بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس پہ بیس کرتا ہے۔ پاکستان افغانستان کے اندر جو بھی جھگڑے ہیں، افغانستان کے اندر جو بھی سچویشنز ہیں، ان کا ایک امپورٹنٹ پلیئر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ کسی بھی ایشو کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ اگر نقل مکانی ہوتی ہے تو آبادی کا ایک بڑا حصہ پاکستان آتا ہے، دوسرا حصہ ایران بھی جاتا ہے، لیکن ایران کے مسئلے کو فی الحال ہم ٹچ نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس جو سچویشن ہے اس وقت یہ کہ کیا پاکستان افغان پالیسی کے سلسلے میں ریویو کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اگر اس پالیسی کو ریویو نہیں کریں گے، اس پالیسی پہ غور نہیں کریں گے تو ہم کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے کہ جو امیگریشن ہے ساری دنیا میں، اس کو ڈیل کرنے کے جو ہے وہ عالمی ادارے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے کچھ پرنسپلز بھی ہیں، کیونکہ ایلیگل امیگریشنز کے 2 بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کہیں بڑے پیمانے پہ ایسی سچویشن پیدا ہو کہ لوگوں کے لیے لائف جو ہے اکنامیکلی پاسیبل نہ رہے، تو لوگ اپنے گھر اور اپنی زمینیں، اپنے ملک جو ہے وہ چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی جنگ والی صورتحال پیدا ہو جائے اور لوگوں کی زندگیوں کو شدید قسم کا خطرہ ہو، تو بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہوتی ہے اور لوگ پناہ کے لیے سیفیسٹ جو علاقے ہیں ان کو چوز کرتے ہیں، ان کی چوائس کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو افغانس کی جو آمد ہے وہ تو ہسٹری میں بڑے پیمانے پہ رہی ہے ماضی میں، لیکن اس ریجن کے اندر جو سچویشن ایک بڑے عرصے سے رہی ہے، اور پاکستان اس ریجن کے اندر ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے۔ رشین جو انویژن تھا افغانستان کا، وہاں سے لے کے امریکن انویژنز آپ کو نظر آئے، اس ساری سچویشن میں اس علاقے میں جو جنگی قسم کے حالات تھے، لوگ نکلے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آبادی جب پاکستان میں آئی تو ابھی سے نہیں، ایک بڑے عرصے سے یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آبادی مختلف جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں اسمگلنگ ہے، اسمگلنگ میں آرمس اینڈ ایمونیشن کی اسمگلنگ ہے،
دوسری آپ کی جو کموڈیٹیز ہے اس کی اسمگلنگ ہے، بلکہ ایک بڑا ایشو جو پاکستان کے اندر ہمارے سامنے آیا اور جس کی وجہ سے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بڑے پیمانے پہ کم از کم بیانوں کے حد تک سیریس نظر آتی ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو اگر ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو اگر آپ کھودتے ہیں حقیقت معلوم کرنے کے لیے، تو اس میں افغان نیشنلز جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اب یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، ان دنوں ہمیں پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پہ دہشت گردی نظر آئی ہے، اور یہ ایک پریشر پاکستان کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے کہ اس میں جو انوالو لوگ ہیں اس آبادی کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ معاملہ تب تک رکے گا نہیں جب تک اس صورتحال کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں کہ چلے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو الیگل امیگرنٹس ہیں یا جو افغان نیشنلز ہیں وہ ہمارے پاس بڑے پیمانے پہ دہشت گردی میں انوالو ہیں، لیکن میں سوال پھر دوبارہ دہراؤں گا، کیا ہماری جو پالیسی ہے اس پہ غور فکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی سبسٹینشل تبدیلی آئے جس کی وجہ سے آپ اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے کم از کم ابتدا کر سکیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب اس سارے ریجن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے، اور میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ڈیسیشن میکرز ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات بہت کلیئر ہے اور ہونی چاہیے کہ اس ریجن میں جو بھی آؤٹ فٹس ان کے بڑے گہرے تعلق ہے، مختلف رپورٹس، انٹرنیشنل سروے اور تحقیقاتی جو ڈاکومنٹس ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کس طرح دوسری ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور اب تو معاملہ یہ ہے کہ جس آرگنائزیشن کو کہیں ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے یا اپنے خودکش بمبار جو ہے وہ استعمال کریں۔ اب یہ سلسلہ کافی حد تک لوگ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ سسٹم پہ ہو گیا ہے کہ کسی علاقے میں دھماکہ کرنا ہے، وہاں پہ کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو آپ وہ کانٹریکٹ دے دیں اور آپ کا کام ہو جائے۔ داعش کی پریزنس بڑے پیمانے پہ موجود ہے، یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں، تو ہمیں میرے خیال میں کہ اس ساری چیز کو پوری انٹائرٹی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ ذہن میں رکھیں، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بلوچستان، سندھ، کے پی، ایون پنجاب جو ہے وہاں پہ پاپولیشن کا جو ایک بیلنس ہے وہ بڑے پیمانے پہ متاثر ہوا ہے، اور مختلف وقتوں پہ آوازیں بھی آتی رہتی ہیں۔ بلوچستان اور سندھ سے تو بڑی زوردار قسم کی آوازیں آتی ہیں کہ ان پاپولیشنز کی وجہ سے جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے اوپر بہت بڑا اسٹریس آیا ہے، دہشت گردی، کرائم۔ اس کے علاوہ آپ کی جو سوک ایمینٹیز ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر آتا ہے۔ مثال کراچی جیسے شہر میں اتنی اگر افغان الیگل امیگریشن ہوگی اور امیگرنٹس یہاں پہ ہوں گے تو آپ اندازہ کریں کہ جو لوکل لوگوں کے لیے ریسورسز ہے وہ بڑے پیمانے پہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سماج کے اندر کیا تباہی ہوتی ہے آپ کراچی یا بلوچستان کے کسی بھی شہر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس مسئلے کو صرف ایک بیان کے حد تک نہیں، اس کو انٹائرٹی میں لینے کی ضرورت ہے۔ جو مختلف صوبوں میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو اس پروسیس میں ڈالنے کی ضرورت ہے، اور صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ اس وقت نگران حکومت اور نگران حکومت حقیقت کہاں کی حکومت ہے، ان کو جب کہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ جی اس کو اسکیل ڈاؤن کرے تو آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، تو اس پہ ریئلسٹک انداز میں اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ اور افغانوں کے ساتھ سندھ میں تو کم از کم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی 25-26 ملکوں کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ افغانستان کے علاوہ دوسرے ایسے ملک بھی ہیں جہاں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں بس جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ پاکستان میں آنا جانا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگیں کہ کوئی بھی بھارت سے آ جاتا ہے، کوئی بھی افغانستان سے آ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کہ اس ریاست کو اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے چاروں طرف سے دروازے کھول دیے ہیں۔ خدا را دروازے بند کریں اور حقیقی انداز میں دروازے بند کریں۔